نیو ہسپتال لاہور میں کورونا ویکسینیشن لگانے کے لیے حکومت کی جانب سے باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ ویکسینیشن کیسے لگائی جائے گی اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عدنان خالد۔ ناظرین، نیو ہسپتال لاہور میں کورونا ویکسینیشن لگانے کے لیے حکومت کی جانب سے باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ ویکسینیشن کیسے لگائی جائے گی اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آج ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ یہاں پر لوگوں کو کیسے ویکسینیشن لگائی گئی ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کو کیسے ویکسینیشن لگائی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر عادل موجود ہیں جو کہ نیو ہاسپٹل لاہور کے کووڈ-19 کے فوکل پرسن ہیں اور ویکسین لگوانے کے لیے جو ایک سینٹر قائم کیا گیا اس کو بھی یہ پوری طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ ویکسینیشن لگانے کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کیا جائے گا، پہلے کن لوگوں کو یہ ویکسینیشن لگائی جائے گی اور اس کو اسٹاک کیسے کیا جا رہا ہے اور یہ کہاں کی ویکسینیشن ہے؟ اس کا نام جو ہمیں پرووائڈ کیا ابھی یہ سائنو فارم ہے، یہ چائنا کی مینوفیکچرنگ ہے، چائنا کی ویکسین ہے اور شکریہ ان کا کہ انہوں نے پاکستان کو سب سے پہلے پرووائڈ کی۔ ایز فار ایز اسٹوریج از کنسرن، اسٹوریج کے لیے 2 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ اس کا ٹیمپریچر ہے جہاں پہ اس کو اسٹور کیا جاتا ہے، اس کا کولڈ چین مینٹین کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے آبویسلی پہلے EPI والوں کے پاس آتی ہے تو وہاں پر ان کے کولڈ اسٹوریج ہیں، پھر مختلف سینٹرز پر پرووائڈ کی جاتی ہے کولڈ اسٹوریج کو مینٹین کرتے ہوئے۔ اسی طرح ہمارے پاس پھر آگے ریفریجریٹرز ہیں جو کہ اس کو پراپر 2 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان مینٹین کرتے ہیں۔ اب رہ گیا لگانے کا طریقہ۔ لگانے کے لیے کیونکہ ابھی تو ہیلتھ کیئر ورکرز کو لگ رہی ہے تو ہمیں ہیلتھ کیئر ورکرز کو رجسٹر کرنے کے لیے ہر ہاسپٹل میں انہوں نے ایک پورٹل اور ایک ایپ دی ہوئی ہے جس پہ کہ ہم ہیلتھ کیئر ورکرز کا ڈیٹا اپلوڈ کرتے ہیں۔ وہ اس ڈیٹا کے اپلوڈ کرنے کے بعد پھر وہ ڈیٹا NCOC تک جاتا ہے، وہاں سے وہ دوبارہ سے ان کے ڈیزگنیشن کے اکارڈنگلی ان کو ایلوکیٹ کریں گے، نمبرنگ ہوگی، ان کے موبائل پہ میسیجز آئیں گے کہ آج ان کی باری ہے، آج فلاں کی باری ہے، تو وہ جس کی باری ہوگی وہ اس دن آٹومیٹکلی آئیں گے۔ ہمارے پاس بھی ان کا میسیج آ چکا ہوگا، ان کے اپنے موبائل پر بھی آ چکا ہوگا۔ اس ویریفیکیشن کے بعد پھر ایک جو نارمل روٹین ہے میڈیکل چیک اپ اور اس کے بعد پھر ویکسینیشن اور پھر ایک آدھے گھنٹے کی آبزرویشن اور دین گو ہوم۔ نمبرز ہم انہیں شیئر کریں گے ان کیس آف اینی ایمرجنسی، کوئی چینج، کوئی تبدیلی۔ ہمارے ہاسپٹل کا اسٹاف اول تو وہ ڈیلی ہاسپٹل بھی آئیں گے تو ڈیلی ویسے ہی مانیٹرنگ ہوتی رہے گی۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ پھر ایمرجنسی نمبرز ہیں ہمارے سینئرز کے، ساروں کے، تو وہ اس پر کال کر سکتے ہیں۔ NCOC ڈیسائیڈ کرے گا بیسیکلی کہ کتنے لوگوں کو وہ ایک دن میں میسیج بھیجتا ہے اور پھر کتنے لوگ پر ڈے ویکسین ہوتے ہیں، تو اس کے حساب سے ویکسین بھی ہمیں انشاءاللہ آتی رہے گی، کوئی انٹرپشن نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ ویکسینیشن تو آ گئی ہے ماشاءاللہ، اور لوگوں کو ابھی تک اس کی جو ہے سینس نہیں دی جا رہی، لوگوں کو بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں، لوگوں کی اس کے بارے میں رائے جو ہے وہ الٹی ہی پائی جا رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا نیگیٹو ہے رائے، کچھ لوگوں کی پازیٹیو ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دوسری بات میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس یا کوئی بخار، ایسی کوئی علامات ویکسینیشن لگوانے کے؟ کیونکہ کامنلی جو ویکسینیشنس کروائی جاتی ہیں اس کے بعد 1-2 دن لوگوں کو بخار بھی ہوتے ہیں، تو کیا اس ویکسینیشن سے بھی ایسے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے؟ دیکھیں، دنیا جہان میں جہاں بھی کوئی ویکسین لگتی ہے، بچوں کو بھی لگاتے ہیں لوگ اور میجورٹی لوگ لگوانا پسند کرتے ہیں، تو یہ تو ایک نارمل سا ایک ری ایکشن ہوتا ہے ویکسین کا کہ ہلکا پھلکا بخار، جسم میں درد 1 دن یا 2 دن کے لیے، اس کے ساتھ وہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو لوگوں کے ذہن میں اپریہینشن ہے، کوئی کہتے ہیں جی اس کے ساتھ کوئی ڈیٹا لنک ہے، ان کا ڈیٹا شیئر ہو جائے گا، کوئی کچھ اس طریقے سے لے کے جاتا ہے، کوئی آبادی کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتا ہے، تو یہ ساری ایک افواہیں کہہ لیں مطلب، لیکن اس کا کوئی سچائی سے تعلق نہیں ہے۔ ایک دوا ہے، ایک بیماری کے علاج کے لیے ہے۔ ہم تو روزانہ ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ لوگ جو کووڈ کے ساتھ متاثر ہو کے آتے ہیں، چاہے ینگ ہوں، اولڈ ہوں، کس طرح وہ تکلیف کے مراحل سے گزرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اتنی مورٹیلٹی نہیں تھی ہمارے پاکستان میں، لیکن پھر بھی جو تکلیف ہے جو وہ لوگ برداشت کرتے ہیں وہ دیکھنے والی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب پر کرم کرے، رحم کرے، تو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی بجائے آپ ویکسین لگوائیں اور حکومت کا شکریہ ادا کریں جو آپ کو فری آف کاسٹ آپ کے ڈور سٹیپس پر اتنا اچھا سسٹم انہوں نے بنایا ہے، ایک اپلیکیشن دی ہے، نادرا کے ساتھ لنک کیا ہے کہ
کوئی ہیزرڈنس نہ ہو, گھروں میں ان کے میسیج آئیں, سینٹر کا ان کو بتایا جائے, وہ سینٹر پر جائیں, نہ لائن میں لگیں, نہ کسی اور کو تکلیف میں ہو. تو ایک اچھا سسٹم ہے, اس سے فائدہ اٹھائیں. میرا نام ڈاکٹر زین ہے. یہاں پہ میں کووڈ کو 10 مہینے سے تقریباً جو ہے ادھر ڈیل کر رہا ہوں. سیمپلنگ میرے پاس بیسیکلی تھی, اور پیشنٹس جو وارڈز میں تھے ان کو بھی ہم دیکھتے تھے, ایڈمنسٹریٹیولی بھی مینیج کرتے تھے, اور شروع میں اسکریننگ بھی ہم لوگ ہی کرتے تھے. اس میں یہ مجھے کووڈ ہوا 25 مئی جو ہے, اس وقت مجھے سمٹمس کچھ آئی تھیں, کووڈ کی آئی تھیں. پھر ہم نے کوارنٹین کر لیا. اس کے بعد تقریباً اس بات کو 7 سے 8 ماہ گزر چکے ہیں. اب جو ہے میں نے ویکسین لگوائی ہے, اور اس میں اس لیے ہم لوگوں نے سب سے پہلے لگوائی ہے کہ جو ایک ڈر اور خوف ہے, جب آپ خود سب سے پہلے آتے ہیں تو باقی جو آپ کے ورکرز ہیں, ہیلتھ سٹاف ہے ہمارا سارا ہاسپٹل کا, اس کے لیے بھی پھر ہمیں دیکھ کے 3-4 اور لوگ ہیں, انہوں نے بھی والنٹیئر خود ہی کیا کہ یہ ویکسین جو ہے ہم بھی لگوانا چاہتے ہیں. اور الحمدللہ 1 گھنٹہ تقریباً ہو گیا مجھے لگے ہوئے. آئی ایم ٹوٹلی فائن, اور میرے ساتھ باقی جن لوگوں کو لگی ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. لوگوں کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے اس ویکسینیشن کے بارے میں, کیونکہ لوگوں کی اس کے بارے میں مختلف رائے پائی جا رہی ہے؟ ہمارے یہاں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک اب خاص طور پہ ایک وہ ہیں جو بالکل اس سے ڈرے ہوئے ہیں, جو اس کو بیماری سمجھتے ہیں. ایک وہ ہے جو سمجھتے ہیں جس میں لو سوشو اکنامک اسٹیٹس والے لوگ زیادہ ہیں, جو ایجوکیٹڈ لوگ کم ہیں, لیکن وہ بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بیماری نہیں ہے کوئی. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ اس میں اگر آپ احتیاط نہیں کرتے اور اگر آپ کو ہو جاتی ہے تو یہ باقاعدہ لنگس کو جو ہے وہ انگلف کر لیتی ہے, ڈیمیج نہیں کرتی. صبح 8 بجے آپ ملتے ہیں کسی سے, وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. 2 بجے آتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے وہ وینٹ پہ شفٹ ہو گیا ہے. ایکس رے 6 گھنٹے کے اندر 4 گھنٹے کے اندر سارے جو ہیں بالکل لنگس ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں. تو اس سے یہ بھی نہیں آپ بتا سکتے کہ کس کو ہوگا. ہمارے یہاں ینگ ڈیتھس بھی ہیں, اور دو کم ہیں بہت, لیکن ینگ ڈیتھس موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ویکسین تو میں کسی نعمت سے کم نہیں ہے. اس سے آپ اس مہلک بیماری سے اور اس اذیت سے بچ سکتے ہیں, تو یہ ضرور لگوانی چاہیے.